اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اتاه الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام قدت يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم ومسلم لمن سالكهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مطيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرزق ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يدرك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مطيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله
إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليك يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما للرجل هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم بلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاتوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مجھ کو کہیں شبر آ گئے
شبر آ گئے تماچے نہ مارے ہے دل میں نیند آتی نہیں ہے چلے آؤ بابا چلے آؤ بابا مجھے خاک پر نیند آتی نہیں ہے محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام سے زینب بھلائی سکینہ قید سے واپس نہ آئی کھلی زنجیر عابد کے قدم کی ارے ردائے میں گئے اہل قرار کے رسل گئے در سے اس کی کھل نہ پائی سکینہ قید سے واپس نہ آئی خبر یہ شام سے زینب بھلائی سکینہ قید سے واپس نہ آئی لگی تھی آگ دامن میں بجھا دی ہوئی وہ تشنگی سہلے کی آدھی مگر جو آگ پانی نے لگائی سکینہ قید سے واپس نہ آئی اندھیروں سے کیا کرتی تھی باتیں اجالے پہ سے کب دیکھ
سہارا کے تنہا صبر سکینہ عجب قسمت سے بچی نے پائی سکینہ قید سے واپس نہ آئی کفن کرتا لخت زندہ کا گوشہ گیا نامے کے دسے مت کا تیرا دعائی ہے دعائی ہے دعائی سکینہ قید سے واپس نہ آئی خبر یہ شام سے زینب لائی سکینہ قید سے واپس نہ آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مومنوں جب مجلس شبیر میں آنا بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا یہ سوچ کے جی کھول کے تم اشک بہانا مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ اللہ کرے آئے کوئی ایسا زمانہ ہو شام کے زندان کی طرف آپ کا جانا پھٹ جائے گا دل پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ بے حال ہوئی قید میں سوتی ہے سکینہ
دلاور اور دریا سے مشکیزہ بھرا بادل مزتر دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ جب چھانے لگا بن اندھیرا زینب نے کیا بھائی کے لاشے پر یہ نوحہ کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ دروں کی اذیت سے تڑپتی ہے حزینہ سکینہ سونے کے لیے پاس نہیں بابا کا سینہ ارے ایک گود میں سہمی ہوئی بیٹھی ہے سکینہ سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ آخری بات کہ جب یارا محرم کو سوئے شام سدھاری دریا
بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم صلوات على محمد وآل محمد عزیزان گرامی سامعین محترم حضرت علی سید الشہداء علیہ السلام آج سلسلہ مجالس کی دوسری گفتگو ہے موضوع جو ہمارا ہے وہ دعا اور اسرار اجابت کل آپ کی خدمت میں تمہیدی گفتگو پیش کی گئی تھی چند مطالب پیش کیے تھے ہم نے اور اس موضوع کے لیے جس آیہ کریمہ کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 کہ جس میں خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب یہ کہتا ہے تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ مجھے تم پکارو میں تمہیں جواب دوں گا کل گفتگو ہماری ہوئی تھی کل ہماری گفتگو جو رکی تھی ہم نے ایک حدیث قدسی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی حدیث قدسی کیا تھی لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولیکن یسعنی قلب عبدی المؤمن بہت ہی خوبصورت حدیث قدسی ہے اس میں انسان کی عظمت کو پروردگار عالم نے بیان کیا پروردگار یہ بیان کر رہا ہے کہ نہ میری زمین میں اتنی وسعت ہے کہ میرے اسما کو برداشت کر سکے میری صفات کو برداشت کر سکے نہ ہی میرے آسمان میں اتنی وسعت ہے اتنی گنجائش ہے کہ وہ میرے اسما کو میری صفات کو برداشت کر سکے اگر وسعت ہے تو وہ کس میں ہے یسعنی قلب عبدی المؤمن میرے مومن بندے کا قلب اس قابل ہے کہ وہ میری اسما کا مظہر بن سکتا ہے میری صفات کا مظہر بن سکتا ہے تو عزیزان گرامی ہم نے کل بیان کیا تھا یہ انسان کی عظمت ہے انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا لیکن پروردگار عالم آپ کو بتا رہا ہے کہ تمہارا مقام کوئی کم نہیں ہے ایک بڑا مقام ہے ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا جسم ہے انسان 6 فٹ کا 7 فٹ کا 8 فٹ کا زیادہ سے زیادہ 10 فٹ کا انسان ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے اندر خدا نے کیا کیا رکھا ہے اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے تو دعا کے ساتھ ارتباط اس کا قوی ہو جائے گا یہ حدیث قدسی میں دوبارہ کیوں دہرا رہا ہوں
دعا کے ساتھ اس کا بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہے. اگر انسان اپنے آپ کو پہچان جائے, خدا بیان کر رہا ہے آسمان سے بڑا تیرا قلب ہے, زمین سے بڑھ کر تیرے قلب کی قیمت ہے. مومن کے قلب کی قیمت زمین سے بڑھ کر ہے, آسمان سے بڑھ کر ہے. یعنی جو چیزیں خدا آسمان پر نازل نہیں کر سکتا, زمین پر نازل نہیں کر سکتا, پہاڑوں پہ نازل نہیں کر سکتا, وہ چیزیں اگر نازل کرنا چاہتا ہے تو قلب مومن پر نازل کرتا ہے. توجہ کیجیے, وہ قلب مومن پر آتی ہے. عزیزان گرامی, اگر یہ تصور آ گیا, اب وہ اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اسی مطلب کی طرف میرے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. کچھ اشعار ہیں مولا کے جو مولا سے منسوب ہے, اسی حدیث قدسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اشعار کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں, انسان سے خطاب کر رہے ہیں, اے انسان دواؤک فیک وما تشعر وداؤک منک وما تنظر اتحسب انک جرم صغیر وفیک من طوى العالم الاکبر. کس طریقے سے مولا اسی حدیث قدسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تو اپنے آپ کو چھوٹا تصور کرتا ہے, پروردگار عالم نے تیری ذات میں عالم اکبر کو سمو کے رکھ دیا ہے, پورا جہان تیرے اندر ہے, لیکن تو اپنے آپ کو چھوٹا تصور کرتا ہے. دوا بھی تیرے پاس ہے, درد بھی تجھ ہی سے ہے, یعنی نقصان بھی تو نے اپنے آپ کو خود ہی پہنچایا ہے, لیکن اس کی دوا بھی تیری ذات میں خدا نے رکھ دی ہے. اگر تو اپنے آپ کو پہچان لے, اگر اپنی معرفت حاصل کر لے, اگر یہ معرفت انسان کو حاصل ہو گئی عزیزان گرامی, اس کے بعد وہ حدیث سمجھ میں آئے گی. اب ذرا دیکھیے گا دعا کا ارتباط انسان کی عظمت سے کیا ہے. یہ جو پروردگار متوجہ کر رہا ہے, تیرے اندر میں تمام اسما کو ظاہر کر سکتا ہوں, تمام صفات کو اپنی ظاہر کر سکتا ہوں, اس کا تعلق جو ہے دعا کے ساتھ وہ کیا ہے؟ ایک عجیب اور گہرا تعلق ہے. اب وہ حدیث آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ جو آپ اکثر خطبہ سے سنتے آتے ہیں, من عرف نفسا فقد عرف ربا, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی. اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو خدا کہہ رہا ہے تمہارے اندر میں نے عالم اکبر کو سمو کے رکھ دیا ہے, جو طاقت آسمان میں نہیں ہے وہ طاقت ہم نے تمہارے قلب کو عطا کی ہے, جو طاقت زمین کے اندر نہیں ہے وہ طاقت ہم نے تمہارے قلب کو عطا کی ہے. یہ قلب مومن کا معیار ہے. ایسا پروردگار کیوں بیان کر رہا ہے؟ یہ بتانا چاہ رہا ہے تمہاری عظمت بہت بالا ہے, تمہاری شان بہت بڑی ہے, اپنے آپ کو پہچانو. اگر انسان نے یہ تصور کر لیا کہ میرے اندر خدا نے عالم اکبر کو سمو کے رکھ دیا ہے, پوری دنیا میرے وجود میں باقی ہے, تو عزیزان گرامی اب یہ بندہ جب اپنی معرفت حاصل کر لے گا, اس کے بعد یہ خدا کی معرفت حاصل کرے گا. جب خدا کی معرفت آ جائے گی تو خود بخود اس کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوں گے. پروردگار تیری کیا شان ہے, تو نے یہ صلاحیت عطا کی ہے. اب جب خدا کی بارگاہ میں جائے گا کچھ مانگنے نہیں جائے گا. اب جب خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا اب بغیر مقصد کے جائے گا, کیونکہ اپنے آپ کو پہچان چکا ہے. من عرف نفسا فقد عرف ربا, یا ایک اور روایت میں ملتا ہے من عرف نفسا فقد توحد. یہ منزل کیا ہے؟ یہ جو معرفت کروائی جا رہی ہے, تمہارا وجود یہ ہے, تمہاری خصوصیت یہ ہے. جب انسان پہچان لے گا تو یکتا پرست بن جائے گا, خدا کی توحید کو اقرار کرنے لگے گا, اس کو اپنے قلب پر اتارنے لگ جائے گا. جب یہ کرنے لگ جائے گا تو تقرب خود بخود اس کی ذات میں چھلکتا چلا جائے گا. اب خدا کی بارگاہ میں یہ گریہ بھی کرے گا, یہ راتوں کو جاگے گا بھی, یہ آنسو بھی بہے گا. یہ ہے مقام آپ کا اور میرا. عزیزان گرامی توجہ کیجئے, اور یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, عبدی, اے میرے بندے. پروردگار بڑا مہربان ہے, بہت ہی لطف کرنے والا ہے میرا پروردگار. عبدی, اے میرے بندے, خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی. اللہ اکبر. وہ قلب مومن کے جس میں خدا اپنی صفات کو ظاہر کرتا ہے, یہ اپنے اسما کو ظاہر کرتا ہے, جب اس کے اندر یہ صلاحیت ہے تب آگے خدا اور بیان کر رہا ہے تیری
فضیلت کیا ہے؟ اے میرے بندے، تمام اشیاء کو جو کائنات میں نظر آ رہی ہیں، ان کو جو خلق کرنے کا مقصد ہے وہ تیری ذات کی وجہ سے میں نے انہیں خلق کیا ہے. تیری ذات ہے جو میں نے ان چیزوں کو خلق کیا ہے، اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اب تو دنیا کی اور دیگر مصروفیات میں اپنے آپ کو مشغول نہ کر بیٹھ، میری بارگاہ میں آ. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف انسانوں کو مختلف چیزوں سے محبت ہوا کرتی ہے. کوئی گاڑی سے محبت کرتا ہے، کسی کو اپنے اچھے گھر سے محبت ہے، کسی کو جانوروں سے محبت ہے. تو عزیزان گرامی، ایک ہمارے عالم کا بہت ہی اچھا جملہ ہے، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہی چیز اس کی ذات میں متجلی ہوتی نظر آتی ہے. ایک شخص گاڑی سے محبت کرتا ہے، ساری چیز، سارا ہم و غم اس کا گاڑی ہوتی ہے. ایک شخص بنگلے سے محبت کرتا ہے، میرا گھر، روم میں یہ لگا لوں، اس کمرے میں یہ ڈیکوریشن آ جائے، یہ چیزیں آ جائیں. اب یہ تمام چیزیں، سارا وقت جو ایکسپینڈ کر رہا ہے، جو گزار رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے یہ بنگلہ اس کی ذات میں متجلی ہے، نہ پروردگار. خدا متجلی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے. خدا فرما رہا ہے تیری ذات بہت بڑی ذات ہے، میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے، تمام اشیاء کو تیرے لیے خلق کیا اور تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے. تو عزیزان گرامی، ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہمارا فرض یہ بنتا ہے خدا کے لیے اپنے وقت کو گزاریں، تھوڑا ٹائم خدا کو دیں، کیونکہ تیری ذات میں عالم اکبر ہے. توجہ کیجئے اس چیز کی طرف. اسی وجہ سے روایات میں ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے. آپ کے سر میں مغز ہوتا ہے، دماغ، برین. اگر برین آپ کا ختم ہو جائے، ڈیڈ ہو جائے، بتائیے ہاتھ بھی موجود ہو، جسم بھی موجود ہو، پورا آپ کا جثہ پیکر موجود ہو، کسی کام کا ہے؟ یہاں پر رسول اکرم کیا بیان کر رہے ہیں؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے تمام عبادتوں کی جڑ کا نام ہے. تمام عبادتوں کی جڑ کا نام دعا ہے. دعا صرف مانگنا نہیں ہے، اس دعا کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، تمام چیزیں پوشیدہ ہیں. کیونکہ دعا کے اندر شکستگی ہوتی ہے، انسان تواضع کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے. دعا میں خواہش بھی پائی جاتی ہے، دعا میں تمنا بھی پائی جاتی ہے، دعا میں گریہ و زاری بھی پائی جاتی ہے. اس وجہ سے بیان کیا جا رہا ہے الدعاء مخ العبادہ. کسی عبادت میں آپ کو وہ لطف نہیں ملے گا، ایسے ہی نہیں بیان کر رہے رسول اکرم. کوئی بھی عبادت آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ جو مغز کہا جا رہا ہے دعا عبادت کا مغز ہے، اس کا مقصد یہ رسول اکرم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر نماز تم پڑھ رہے ہو، نماز کا جو مغز ہے وہ دعا ہے. نماز پڑھ لی، اگر خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند نہیں کیا، کیا فائدہ؟ جب خدا سے آپ نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے. دعا بہترین ذریعہ ہے خدا سے نزدیک ہونے کا، خدا سے تقرب کا بہترین ذریعہ دعا ہے. دعا کے ذریعے اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کیجیے. ایک جو سب سے بڑی مشکل آتی ہے ہماری، دعا مقبول نہیں ہوتی ہے. ہر مومن کا یہ سوال ہوتا ہے مولانا دعا مقبول نہیں ہوتی، آخر کیا وجوہات ہیں؟ بہت دعا مانگتے ہیں، مختلف اوقات میں دعا مانگتے ہیں. دعا تو مانگتے ہیں، دعا کے آداب سے ہم آشنا نہیں ہیں، کس طریقے سے دعا مانگی جائے، کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں جایا جائے. دعا کے آداب ہوتے ہیں. دنیا میں بھی آپ ادب رکھتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں ادب کے ساتھ جاتے ہیں. بغیر وجہ اگر دروازہ کھلا بھی ہوتا ہے تو آپ بغیر پرمیشن کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں. جب تک اندر سے آواز نہ آ جائے کہ ہم ہیں، آپ اندر آ جائیے. دروازہ کھلا ہوا ہے، پروردگار عالم کا دروازہ تو کھلا ہے، لیکن اس کھلے دروازے میں اگر انسان جانا چاہتا ہے تو ادب کے ساتھ جائے. ایک بہترین ادب جو ذکر کیا گیا ہے اپنی دعا کو مستجاب کروانے کے لیے، اپنی دعا کو آپ مقبول کروائیں. دعا
دعا پر ڈٹ کر خدا سے مانگنا، دعا پر اصرار. ایک دعا مانگ رہے، اصرار ہونا چاہیے، انسسٹ کریں خدا سے. ایک ہی دعا کو بار بار مانگتے جائیں، ایک ہی دعا کو بار بار مانگتے جائیں. ایسا نہیں ایک دفعہ مانگیا بس ختم. یہ خدا سے مانگ رہے ہیں آپ. دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے تو آپ کتنی دفعہ اس کی منت سماجت کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس کے گھر پر جاتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، میسیجز کے پہاڑ لگا دیتے ہیں. لیکن وہ خدا لم یزل جو آپ کو عطا کرنے والا ہے، جب اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ایک مرتبہ مانگو اور شکوے شروع. خدا ہمیں دیتا نہیں ہے، خدا ہمیں عطا نہیں کرتا ہے. عزیزان گرامی، عادت ڈالیے دعا پر اصرار. روایات ملتی ہیں، دعا پر اصرار کیجئے. پروردگار کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے دروازے پر جائیں. خدا موجود ہے، خدا کو چھوڑ کر آپ دوسروں کے دروازے پر جا رہے ہیں. ایک روایت امام صادق نے بیان فرمائی، روایت بہت ہی بہترین روایت ہے. اصرار ہمارے پاس دو ہیں، یعنی انسسٹ کرنا، ایک چیز پر بار بار کچھ کہنا، یہ اصرار کہلاتا ہے. انسسٹ کرنا، یہ دو طرح کے انسسٹ ہوتے ہیں، ایک اچھا ہوتا ہے، ایک برا ہوتا ہے. روایت نے بیان فرمایا ایک اچھا اصرار ہے اور ایک برا اصرار ہے. اچھا اصرار کیا ہے اور برا اصرار کیا ہے؟ اب ذرا روایت سماعت فرمائیے تاکہ آپ کی امید دعا پر زیادہ ہو. روایت کیا ہے؟ میرے مولا امام صادق بیان کرتے ہیں، ان اللہ عز وجل کرہ الحاح الناس بعضهم على بعض في المسألة وأحب ذلك لنفسه وإن الله يحب أن يسأل ويطلب ما عنده. کیا خوبصورت میرے مولا نے بیان فرمایا. دونوں اصرار کو بیان کر دیا. اچھا اصرار بھی اس کے اندر موجود ہے، برا اصرار بھی اس کے اندر موجود ہے. یعنی کس بات پر آپ کو اصرار کرنا ہے اور کہاں پر اصرار کرنا ہے. مولا بیان کرتے ہیں، امام صادق مولا فرماتے ہیں پروردگار کراہیت محسوس کرتا ہے، خدا کو پسند نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے دروازے پر جا کر اصرار کریں. اگر کوئی حاجت ہے تو اگر میں کچھ چاہتا ہوں، کسی چیز کی مجھے ضرورت ہے، میں آپ کے پاس آؤں، آپ نے مجھے منع کر دیا، پھر دوبارہ آؤں، آپ نے پھر دوبارہ منع کر دیا، میں آتا جاؤں آپ کے دروازے کو بجاتا جاؤں، میرے کام کو انجام دے دو، آپ ہر دفعہ مجھے منع کر رہے ہیں. میرا مولا امام صادق بیان کر رہا ہے یہ اصرار خدا کو پسند نہیں ہے. یہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے اصرار کرتے ہیں، میری حاجت کو پورا کر دو، میری ضرورت کو پورا کر دو، رسول امام صادق فرماتے ہیں کہ یہ پسند نہیں ہے. خدا کو کراہیت محسوس کرتا ہے کہ آپ دوسروں کے دروازے پر جائیں. لیکن یہی چیز وہ احب ذالک لنفسہ، یہی چیز پروردگار عالم کو پسند ہے، اصرار کرنا. میری بارگاہ میں آؤ، اصرار کرتے چلے جاؤ، میں پسند کرتا ہوں. کیونکہ خدا چاہتا ہے، دوست رکھتا ہے کہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، خدا کی بارگاہ میں جائیں، دست سے دعا کو دراز کریں، اس سے مانگیں جو کچھ اس کے پاس ہے. خدا اس کو پسند کرتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اصرار ہونا چاہیے. ایک دعا ہے آپ کی، اس کو مانگتے چلے جائیں. روایت بہت ساری ہیں، بار بار اس کی ریپیٹیشن کیجیے. پروردگار یہ دے دے، پروردگار یہ دے دے. حدیث ملتی ہے، مانگتے جاؤ، ایک موقع ایسا آئے گا پروردگار آپ کو عطا کرے گا. توجہ کیجیے. دیکھیے پروردگار آپ کی سنتا ہے، ایسا نہیں ہے سنتا نہیں ہے، جواب بھی دیتا ہے، لیکن حاجت پوری کرنا نہ کرنا مصلحت ہوا کرتا ہے. خدا جانتا ہے کیسی کون سی حاجت کو پورا کرنا ہے. عزیزان گرامی، بالکل اسی طرح مثلا ایک بچہ چھوٹا ہے، اپنے باپ سے وہ ضد کرتا ہے مجھے یہ دے دیں. مثال کے طور پر چاقو اس سے مانگا، چھری، مجھے چھری دے دو. مجھے بتائیے بچہ گریہ کرتے کرتے ایریاں رگڑ رگڑ کے سو جائے، باپ اس کو چاقو دے گا؟ کون سا باپ ایسا ہے کہ بچے کو چاقو ہاتھ میں پکڑا دے؟ ضد کر رہا ہے، اصرار کر رہا، مجھے چاقو چاہیے. مصلحت نہیں ہے، اس کو معلوم ہے یہ اس کے ضرر میں ہے،
اس کے نقصان میں ہے، اگر اس کو چاقو دے دیا تو یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا، کہیں نہ کہیں مار لے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب خدا کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں، ایک دعا کو مانگتے چلے جاتے ہیں، پروردگار یہ دے دے، پروردگار یہ دے دے، آپ کی مصلحت یہ ہوتی ہے مجھے عطا ہو جائے، اس کی مصلحت یہ ہوتی ہے ابھی میں عطا نہیں کروں گا، اس کے حق میں نقصان دہ ہے۔ ہم خدا تیرا لاکھ لاکھ جتنے فصلے صاحبے بیٹھے تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے، کرو بات تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے، تو نے ہم سب کو نعمت دی ہے، ہم سب کو فصلے صاحبے ڈالا، جتنے فصلے صاحبے ہیں، مومی منا بچے بولو جتنے میرے علامہ جتنے بچی آئی ہیں، ان سب کی دعا کی حاجت کی قبولیت کے لیے، جو بے اولاد ہے بیماری ہے ان کی اولاد کے لیے، بیمار ان کی شفا کے لیے، امام زمانہ فرزند تیرا سلام اللہ علیہ وجہ بلند سلو۔ زندگی میں اصرار کو بڑھائیے، دعا میں اصرار ہونا چاہیے، صرف پروردگار عالم کی بارگاہ میں اصرار کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں جائیں، وہ عطا کر کے جتلاتا نہیں ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، دنیا میں جائیں گے 10 دفعہ جائیں گے، وہ آپ کو دے تو دے گا، 10 مرتبہ جتلائے گا، کتنا مہربان ہے میرا خدا، اس کی بارگاہ میں جائیں، دیر میں عطا کرے گا لیکن کبھی آپ کو جتلائے گا نہیں، کبھی نہیں جتلائے گا۔ اور یہی طریقہ کار رہا ہے ہمارے عرفا کا، ایک دعا کو بار بار مختلف طریقوں سے، ایک ہی دعا کو یا تو اہل بیت کے دربار میں پیش کیا کرتے تھے، توسل کرتے تھے، یا خدا کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ یہ درس ہے ہمارے لیے عزیزان گرامی، اس پر توجہ کیجئے، یہ کوئی معمولی واقعات نہیں ہوتے عرفا کے علماء کے، یہ سیرت ہے علماء کی جو ہمیں سکھاتی ہے، ائمہ کی سیرت ہے، دعاؤں کا طریقہ ائمہ سے ہمیں ملا، دعاؤں کا طریقہ علماء سے ہمیں مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عارف مرحوم اسماعیل دولابی، عارف ایران میں رہتے تھے، ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے؟ اصرار کرنا دعا کے اوپر، اس کو ذہن میں رکھیے گا پھر سنیے گا۔ یہ ہمیشہ مختلف حرموں میں جایا کرتے تھے، کبھی امام قادین کے حرم جا رہے ہیں، دعا ایک ہی ہوا کرتی تھی۔ اچھا، اس میں دعا کا طریقہ بھی بیان کیا، کیا مانگا جائے پروردگار عالم سے، یہ ایک مشکل ہے ہماری، مولانا کیا مانگے، دعا کیا مانگے، ایک بڑی مشکل ہے، یہ بھی ہمیں سیکھنا ہوگا، اور عرفا کی سیرت سے، معصومین علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سیکھنا ہوگا، معصومین نے دعاؤں میں خدا سے کیا مانگا۔ اور عرفا جو تاریخ میں ملتا ہے عرفا کی علماء کی، کیا مانگا کرتے تھے۔ اسماعیل دولابی مرحوم جب بھی جاتے تھے، جس حرم میں جاتے تھے، ایک ہی دعا ہوتی تھی، اصرار ایک ہی دعا پر ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا تھا؟ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما دے، حکمت کے دروازے میرے دل سے تو جاری کر دے، اللہ اکبر، مجھے دانش عطا فرما دے، مجھے علم چاہیے، ہمیشہ جو دعا کرتے تھے، اصرار دعا کے اوپر۔ امام قادر کے حرم میں گئے، مختلف حرموں میں گئے، امام رضا کے حرم میں گئے، آخر کار جب امام حسین کے حرم میں داخل ہوئے، اچھا ان کا طریقہ کیا تھا یہ بھی ملتا ہے، یہ جو واقعہ بیان کرو اس میں ملتا ہے، جس حرم میں جاتے تھے اپنے سینے کو اس در سے رگڑتے تھے، بتا رہے در ہے اس قابل کہ یہاں پر جھکا جائے، آدم کو جو جھکوایا گیا تھا، کیوں جھکوایا گیا تھا؟ کیونکہ ان کا وجود آدم کے روح میں، آدم کے صلب میں موجود تھی، ان کا نور موجود تھا، اس مارے آدم کو کہا کہ سجدہ کرو، تو یہ در اس قابل ہے، اس پر جھکا جائے، جتنا جھکو گے اتنا ہی یہ تمہیں عطا کرتے چلے جائیں گے۔ تو اسماعیل دولابی اپنے سینے کو رگڑتے تھے، یہاں تک کہ واقعے میں یہ لکھا ہوا ہے اسماعیل دولابی کا سینہ زخمی ہو گیا تھا، ہر حرم میں جاتے تھے اپنے سینے کو رگڑتے تھے، کیونکہ علم چاہیے تھا، معرفت ذرا دیکھیے کس طریقے سے، طریقہ سکھا رہے، توسل کا طریقہ کیا ہے، یہ جن کی بارگاہ میں تم جا رہے ہو معمولی ہستیاں نہیں ہیں،
خدا نے ان کو اس قابل بنایا ہے. یہ جو آپ جھکتے ہیں یہ خدا, یہ ان کو نہیں جھک رہے ہیں, دروا کے خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں تو جھک رہے ہیں. رگڑتے تھے. حرم امام حسین میں ایک مرتبہ داخل ہوئے, وہاں پر بھی داخل ہونے کے بعد اسماعیل دولابی مرحوم نے یہی دعا کی, اے مولا ہر حرم میں جا رہا ہوں, ایک ہی دعا ہے میری, مجھے علم عطا فرما دیجئے, میرے دل سے حکمت کے چشمے جاری کر دیجئے. امام حسین کے حرم میں داخل ہوئے. اسماعیل دولابی کہتے ہیں جیسے ہی امام حسین کے حرم میں داخل ہوا, اچانک میں نے محسوس کیا کہ علم کے دروازے میرے لیے کھلتے چلے جا رہے ہیں. یہاں پر اسماعیل دولابی نے ہمیں سمجھا دیا ہے حوضے سے علم حاصل کرنے کا نام علم نہیں ہے. نجف میں جا کر پڑھ لیا یہ علم نہیں ہوا کرتا ہے, قم میں جا کر پڑھ لیا یہ علم نہیں ہوا کرتا ہے, یہ کتابوں کا علم ہے. حقیقی علم جو ہوتا ہے وہ معرفت آل محمد ہے کہ جو آپ کو خدا تک پہنچاتی ہے. یہ آپ کو کرنا ہے, اصرار کرنا. صرف اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیے, نتائج دیکھیں گے آپ. ایک دعا ہے آپ کی, البتہ دعا بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو واقعاً خدا کے شایان شان ہو. اس واقعے میں ایک سبب اور ملا ہمیں. وہ کیا ملا؟ ان کے حرموں میں جب آپ جائیں, ان کے مزارات پر جب آپ جائیں, جب زری کے سامنے آپ کھڑے ہوں, سر آپ کا جھکا ہوا ہو, قلب آپ کا وہاں پر متوجہ ہو, آنسو ٹپک رہے ہوں, اس عالم ان کی بارگاہ میں جائیے, ان کی شایان شان مانگیے جو ان کی شان ہے. ایک بڑے آدمی کی بارگاہ میں آپ جائیں, اس کے گھر پر آپ جائیں, بڑا آدمی پرائم منسٹر ہے مثلا, اس سے جا کر آپ کہیں مجھے آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے, سفارش کر دو. یقین کریں وہ آپ کو اٹھا کر کہے گا باہر نکل جائیے یہاں سے, میرا یہ کام ہے, اتنا چھوٹا کام آپ لے کر آئے ہیں, اس کے مطابق آپ کی درخواست ہونی چاہیے. پرائم منسٹر کے پاس جا رہے ہیں. عزیزان گرامی, اس دنیا کے پرائم منسٹر 14 ہیں, صرف 14 ہی ہیں جو ذوات مقدسہ ان کے ذریعے سے کائنات چل رہی ہے. اگر مہدی نہ ہو اس روئے زمین کے اوپر, میرے مولا کا وجود بابرکت نہ ہو, کائنات ختم ہو جائے گی. ان کی بارگاہ میں جائیں, کیا مانگنا ہے یہ بڑی مشکل ہے, ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے. وہاں جاتے ہیں مجھے بچے دے دے, گاڑی دے دے, بنگلہ دے دے, یہ دے دے, وہ دے دے. کبھی آپ نے جا کر روزے پہ کھڑے ہو کر یہ دعا مانگیے, مولا حسین آپ کا واسطہ میں خدا کو دے رہا ہوں, آپ کے بیٹے کا ظہور ہو جائے. کبھی دعا مانگی؟ یقین کیجئے یہ ہماری حالت ہے, یہ ہماری کیفیت ہے. پھر کہتے ہیں دعائیں مقبول نہیں ہوتی ہیں. اجابت خدا کے پاس موجود ہے, خدا جواب دینے کے لیے ہے, لیکن ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بھی تو آنا چاہیے. کیا مانگے ان کی بارگاہ میں جا کر, خدا سے کیا مانگنا چاہیے؟ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا, معرفت ذرا دیکھیے گا, کافی عرصے تک رسول خدا کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے, ان کی صحبت بھی اختیار کر رہا ہے, باتیں بھی ہو رہی ہیں, خاتم الانبیاء کی خدمت میں بیٹھا کرتا ہے. رسول خدا نے جب اس کو دیکھا, بہترین آدمی ہے, ہم سے محبت کرتا ہے, یہ ہمارے پاس کسی مقصد کے لیے نہیں آتا ہے, کہا کہ آج میرا جی چاہا, خاتم الانبیاء کہہ رہے ہیں اس شخص سے, آج میرا جی چاہا ہے تم کچھ مجھ سے مانگو. اب ذرا دیکھیے گا, شایان شان چیز مانگنی چاہیے. کہا کچھ مانگو. معرفت والا انسان تھا, کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیجیے, کل میں آپ کو آ کر بتاؤں گا. گیا, دوبارہ پلٹ کر آیا, رسول خدا نے کہا کہ تم نے سوچا کہ تمہیں کیا چاہیے ہم سے؟ عزیزان گرامی, معرفت ذرا دیکھیے گا کس طریقے سے اس نے ہمیں سمجھا دیا. امام حسین کے حرم میں جب آپ جائیں تو آپ کیا مانگیں, کس طریقے سے مانگا جائے. امام حسین سے توسل بنا کر آیا, یا رسول اللہ سوچ لیا. کہا کیا سوچا؟ کہا کہ یہ سوچا ہے اگر میں آپ سے دولت مانگتا ہوں دولت تو ختم ہو جائے گی. توجہ کیجئے, اگر میں پیسہ مانگتا ہوں تو یہ ختم ہو جائے گا, بچے مانگتا ہوں یہ بھی فنا ہونے والے ہیں, یہ مانگتا ہوں وہ مانگتا ہوں, دنیاوی چیز خلاصہ ختم ہو جائے گی, آپ عطا بھی کر دیں گے. لیکن یا رسول اللہ میں جو آپ سے چاہتا ہوں یہ چاہتا ہوں کہ روز محشر جب قیامت کا میدان ہوگا,
جب حشر کا میدان ہوگا تو مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جائیے گا، آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، صلوات پڑھتے پھر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ محمد علی و فاطمہ حسن حسین اسلام آباد بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ تو ان کی بارگاہ میں جا کے معرفت مانگی ہے، معرفت کی کمی ہے، تبھی تو آپ دعا نہیں کرتے ہیں، میں دعا نہیں کرتا ہوں، ہاتھوں کو بلند ہی نہیں کرتا خدا کی بارگاہ میں، معرفت نہیں ہے۔ معرفت جب آئے گی خود بخود آپ کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو جائیں گے، پھر ضرورت نہیں ہے کوئی حاجت ہو نہ ہو، دعا کوئی چیز مانگنے کا نام نہیں ہے، دعا خدا سے ارتباط قائم کرنے کا نام ہے، خدا سے انس پیدا کرنے کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، بغیر مقصد کے خدا کی بارگاہ میں جانا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج نئی چہرے دیکھ رہا ہوں، دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ دعا یعنی آواز اور کلام کے ساتھ رغبت کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں قلب کے ساتھ حاضر ہونے کا نام دعا ہے۔ اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں جائیں۔ معرفت جب تک نہیں آئے گی دعا نہیں کریں گے آپ، دعا کا تعلق آپ کے قلب سے۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ دعا جو آپ مانگتے کیوں مانگتے ہیں؟ ایک شخص ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک شخص ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک شخص ہے فقیر محض، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ، ایک آنا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے مد مقابل جو شخص ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، مجھے بتائیے یہ اس کے پاس آئے گا یا یہ اس کے پاس چل کے جائے گا؟ اب خدا کو آپ دیکھیے، خدا کے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے ہم لوگ، تو ہمیں اصولاً خدا کی بارگاہ میں جانا چاہیے، وہ عطا کرنے والا ہے، ہم ہاتھ پھیلانے والے ہیں، اس کے در کے فقیر ہیں ہم لوگ، اس کی بارگاہ میں جائیں اور اس طریقے سے جائیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہو۔ روایت کہتی ہے جتنا خدا کی بارگاہ میں تضرع اور گریہ ازاری کے ساتھ جائیں گے اتنی ہی جلدی آپ کی دعا خدا کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ شب جمعہ کی دعا میں آپ ذرا جا کر دیکھیے کہ جملہ کیا ہے؟ چھوٹا سا جملہ ہے، پورے معارف اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، چھپائے ہوئے ہیں۔ جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے، اے پروردگار، اے میرے رب، وَلَا يُنْجِ مِن سَخَطِكَ إِلَّا التَّضَرُّعُ إِلَيْكَ۔ اللہ اکبر۔ پروردگار تیرے غضب سے جو چیز مجھے نجات عطا کر سکتی ہے وہ تیری بارگاہ میں میرے آنکھوں سے جو آنسو نکلیں گے ان آنسوں میں صلاحیت ہے تیرے غضب کو ختم کر دیں گے۔ جو خدا کی بارگاہ میں آنسو نکلتے ہیں، ہمیشہ خدا کی بارگاہ، ایک آنسو آپ کی آنکھ سے اگر نکل گئے یقین کیجئے آپ کا بیڑا پار ہے، لنک مل گیا۔ حرم میں جاتے ہیں کسی کے، آقا بہجت کیا کہتے تھے؟ اذن دخول پڑھ کے حرم میں جاؤ، ہر جگہ آپ جاتے ہیں اذن دخول پڑھ کے۔ آقا بہجت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ ہے، فرمایا کرتے تھے، کسی نے سوال کیا آقا یہ بتائیے آقا بہجت سے، مجھے کیسے معلوم ہو مجھے اجازت مل گئی حرم میں جانے کی؟ ادخل یا رسول اللہ، اے رسول خدا آیا مجھے اجازت ہے میں آپ کے حرم میں داخل ہو جاؤں؟ یہ جو آپ اجازت مانگ رہے ہیں، کہا کہ آقا یہ بتائیے کس طریقے سے مجھے معلوم ہوگا کہ میں اجازت کے قابل بن چکا ہوں، مجھے انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ اندر آ جاؤ؟ بڑا عجیب جملہ آقا بہجت نے بیان کیا، کہا کہ جب تمہاری آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگ جائیں تو سمجھ لینا تمہیں اجازت مل چکی ہے۔ آنسو اگر گر گیا، آنسو دعا کی مقبولیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے عزیزان گرامی، اور وہ آنسو جو امام حسین کی یاد میں بہایا جائے، امام کے غم کو یاد کر کے بہایا جائے، اس آنسو کا کیا کہنا؟ جنت تو واجب ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، دعا کا موضوع بہت اہم موضوع ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دعا کے اندر بہت زیادہ راز و رموز پوشیدہ ہیں، صرف انسان کو ضرورت یہ ہے کہ اپنی معرفت حاصل کرے۔ جب اپنی معرفت حاصل کر لے گا، اگر اس کو یہ یقین ہو گیا
میرے اندر خدا نے عالم اکبر کو چھپا کر رکھ دیا ہے تو اب خدا کی بارگاہ میں خود بخود چل کے جائے گا. توجہ کریں آپ. اس کی وجہ سے ائمہ کی سیرت میں ملتا ہے ہر موقع پر. ائمہ کو کیا ضرورت تھی مجھے بتائیے؟ ٹھوکر مارے ہیرے جواہرات نکل کے آ جائیں گے زمین سے. اشارہ کریں جن کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے, جن کے اشارے پر سورج پلٹ کر آ جائے. مجھے بتائیے ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا لیکن پھر بھی خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ سوال ذہن میں آتا ہے جا کیوں رہے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو خدا اس قابل ہے, بغیر کام کے بھی خدا کی بارگاہ میں جایا کرو. بغیر کام کے خدا کی بارگاہ میں جاؤ. اسی وجہ سے روایت ملتی ہے کان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کان امیر المؤمنین رجلا دعا. عجیب جملہ ہے. دعا یعنی بہت زیادہ دعا کرنے والے تھے مولا امیر المؤمنین. یعنی ایک مرتبہ نہیں جاتے تھے خدا کی بارگاہ میں, بہت زیادہ دعا کرتے تھے. سارا ہم و غم یہی تھا میرے مولا کی زندگی ابتدا ہوئی تو کعبے سے ہوئی, انتہا ہوئی تو مسجد سے ہوئی. وہ علی ابن ابی طالب جب خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے ایسے جا رہے ہوتے تھے مولا امام سجاد, ایسے جا رہے ہوتے تھے جسم کم کپا رہا ہوتا تھا, لرز رہا ہوتا تھا. اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں جاتے تھے. ان کو کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی ان کو؟ کچھ بھی ضرورت نہیں تھی. صرف خدا کے مقام کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم محتاج ہیں, وہ غنی مطلق ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم جو ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تمہیں بتانا چاہ رہے ہیں ہمارا وجود وہ وجود ہے, ہمارا قلب اس قابل ہے. خدا تمام کمالات کو ہمارے قلب پہ نازل کرتا ہے, اس کے باوجود ہم خدا کی بارگاہ میں جا کر بتا رہے ہیں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سب ہمارا دیا ہوا ہے. تم پھر بھی خدا کی بارگاہ میں نہیں آتے ہو, تم پھر بھی خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے ہو. عزیزان گرامی توجہ دیجیے دعا کو. ایک بہت ہی خوبصورت روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے امید دلا رہی ہے یہ روایت, بہت ہی اچھی روایت ہے. میرے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا فرماتے ہیں ان اللہ اخفى اربعۃ فی اربعہ. پروردگار عالم نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں چھپا کر رکھا ہوا ہے. غور سے سنیے گا, روایت بہت اہم ہے, بہت ہی جالب, بہت ہی خوبصورت روایت. مجھے بہت پسند آئی. امام کا ہر کلام خوبصورت ہوا کرتا ہے کیونکہ انہوں نے خود ہی بیان کیا ان لامراء الکلام, ہم کلام کے امیر ہیں. جو کلام کے امیر ہوں تو ان کا کلام خوبصورت ہی ہوا کرتا ہے. لیکن جو بات یہ عطا کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, آپ کی اور میری ظرفیت کے مطابق, جتنی آپ کی اور میری ظرفیت ہوگی اسی ظرفیت کے مطابق یہ آپ کو عطا کرتے ہیں. یہ فضائل جو آپ تک پہنچے ہیں, یہ جو احادیث اور روایت آپ تک پہنچی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی فضائل نہیں ہے. سوئی کی نوک دیکھی آپ نے, سوئی کی نوک کے برابر بھی شاید یہ فضیلت آل محمد ہم تک نہیں پہنچی ہے. توجہ کریں. جناب کمیل جب میرے مولا کی خدمت میں آئے, قریب ترین صحابی کا نام ہے جناب کمیل بن زیاد النخعی. بڑا مقام ہے جناب کمیل کا, رازدار صحابی ہیں میرے مولا متقیان کے. آئے مولا کی خدمت میں سوال کرنے لگے, یا امیر المؤمنین من حقیقہ, بتائیے حقیقت کیا ہوتی ہے. میں نے مولا نے کہا کہ یا کمیل مالک والحقیقہ, تمہیں حقیقت سے کیا کام. اب ظاہر کمیل کے دل میں یہ زعم تو تھا میں مولا کا صحابی ہوں. سوال کر بیٹھے اولست صاحب سر کیا امیر المؤمنین, کیا مولا میں آپ کا رازدار صحابی نہیں ہوں. مولا نے کہا ہو تو, لیکن تمام اسرار کے صحابی نہیں ہو, کچھ کے صحابی ہو. اب یہاں پر دیکھیے بتانا چاہ رہا ہوں ظرفیت کے مطابق آپ کو مجھے عطا کیا جاتا ہے. جو چیز آپ کو عطا کی جا رہی ہے, حتیٰ کہ اصحاب ائمہ علیہ السلام کے درمیان بھی آپ دیکھیں کیٹیگریز ہیں. ہر کسی کو مولا ہر بات نہیں بتایا کرتے تھے. جو باتیں سلمان کو پتا تھی مقداد کو نہیں پتا تھی.
جو باتیں مقداد کو پتا تھی وہ عمار کو نہیں پتا تھی. اب ذرا دیکھیں جملہ میرے مولا نے کیا بیان کیا, کہا کہ ہو ہمارے رازدار صحابی ہو, اس سے ڈینائی نہیں ہے, اس کو ہم قبول کرتے ہیں, لیکن کمیل یاد رکھنا یہ جو ہم پانی پیتے ہیں, غور کیجئے گا, اس جملے کی قدر کیجئے گا, مولا امیر المومنین کا جملہ ہے. کہا کہ کمیل جو ہم پانی پیتے ہیں, پانی پینے کے بعد جو ہمارے ہونٹوں پر تری باقی رہ جاتی ہے, اس تری سے جو قطرات ٹپکتے ہیں, ان قطروں میں سے بھی چند قطرے ہم تمہیں دیتے ہیں, سارے نہیں عطا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا دیکھیے ابھی مولا نے کچھ بیان ہی نہیں کیا ہے, مثال لے کے میرے مولا کی, وہ قطرے جو ہونٹوں پر پانی آپ پیتے ہیں کتنے قطرات آتے ہیں, ان میں سے بھی چند قطرات ہم تمہیں چھینٹے مارتے ہیں. تو ظرفیت کے مطابق عطا ہوتا ہے, یہی میرا مولا. اب دیکھیے روایت میں کس طرح بیان کر رہا ہے. ان اللہ اخفى اربعۃ فی اربعہ, پروردگار عالم نے چار چیزوں کو چار چیزوں میں پنہا کر کے رکھا ہے, چھپا کر رکھا ہے. پہلی چیز اخفى رضاہ فی طاعتہ فلا تستسقرن طاعتہ فربما وافق طاعتہ وانت لا تعلم. اللہ اکبر. مولا فرماتے پہلی چیز, خدا نے اپنی رضائیت کو اپنی اطاعت میں پنہا کر کے رکھا ہے. توجہ کیجئے گا, دعا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اس کا. اپنی رضائیت کو اپنی اطاعت میں چھپا کر رکھا ہے. کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ اس کے بعد کہتے ہیں فَلَا تَسْتَسْغِرَنَّ مِن طَاعَتِهِ, خدا کی اطاعت کو کبھی چھوٹا تصور مت کرنا. جو بھی کام ہے, جو بھی اطاعت والا کام ہے, کبھی بھی اس کو یہ سمجھ کے ترک مت کر دینا کہ چھوٹا ہے. عزیزان گرامی توجہ کیجئے, اگر آپ اپنی زندگی کو اطاعت میں گزاریں گے, چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس میں ممکن اطاعت ہو. مثال کے طور پر بلی کو دیکھا, پیاسی نظر آ رہی ہے, پانی آپ کے پاس موجود ہے, ایک ہی گلاس ہے, مرنے والی ہے بیچاری, آپ نے پانی بھرا, پیالے میں اس کو دے دیا, اس نے پانی پیا, اس میں اس کے جان میں جان آئی. یہ ذات ہے, خدا نے کہا ان کا خیال رکھو. کوئی قرض لینے آیا, آپ کے پاس پیسے موجود ہیں, موجود بھی ہیں پیسے, دے بھی سکتے ہیں, نہیں دے رہے اس کو دیں. یہ اطاعت خدا نے کہا ہے مقروض کو قرض دو, ثواب ہے اس کا. روایات میں بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے. جو بھی آپ کے دروازے پر آئے, مقروض اگر ہو, قرض لینے آئے, آپ دے بھی سکتے ہیں, صلاحیت بھی رکھتے ہیں, پیسہ بھی موجود ہے, آپ کے کسی کام کا بھی نہیں ہے فی الحال, تو آپ اس کو دے دیں. تو امام آپ کو یہاں پر یہی تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو خدا کی اطاعت میں اپنے آپ کو مشغول رکھو. احتیاط یہی ہے کہ ہر وقت انسان خدا کی اطاعت میں مشغول رہے, کوئی بھی موقع فروگزار نہ چھوڑے, اس کے ہاتھ سے نہ چلا جائے, اطاعت کا موقع ملے اور وہ اطاعت پروردگار کو انجام نہ دے. ایک عجیب یہاں پر مولا بیان کر رہا ہے, ممکن ہے اسی اطاعت میں خدا کی رضائیت پوشیدہ ہو, چھوٹا عمل ہو, تمہاری نگاہ میں چھوٹا عمل ہو, لیکن خدا اس کو بڑا شمار کر رہا ہو. خدا کی رضائیت اسی چھوٹے عمل میں کہ جو خدا کی اطاعت بن کر خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا, اس میں خدا اپنی رضائیت کو دیکھ رہا ہو. تو کبھی بھی خدا کی اطاعت سے ہاتھ مت اٹھانا, ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں اطاعت کرتے رہنا. خدا کی بارگاہ میں کسی نیکی کو چھوٹا تصور مت کرنا. عزیزان گرامی, مقام رضا ایک بہت بڑا مقام ہے. مقام رضا و تسلیم بہت بڑا مقام ہے, اس سے بڑا مقام نہیں ہے. دیکھیے آپ شہادتیں جاری کرتے ہیں, شہادتیں جب آپ نے جاری کی, اگر یہی شہادتیں آپ کے قلب پر سرایت کر جائے, یہ ایمان بنتا ہے. اور اگر یہی شہادتیں آپ کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونے لگ جائے, یہ تقوی بنتا ہے, انسان متقی کہلاتا ہے. اور یہی شہادتیں اگر آپ کے اعضاء و جوارح سے صادر ہونے لگ جائے, آپ کے قلب سے ظاہر ہونے لگ جائے, اور آپ کا پورا وجود خدا کے لیے وقف ہو جائے, تو یہ مقام رضا کی منزل ہوا کرتی ہے. مقام رضا و تسلیم کی منزل ہے, اس سے بڑا مقام نہیں ہے. اور یہی کربلا میں دیکھا گیا. قرآن نے کیا کہا ہے
جب میرے مولا نے آخری حملہ کیا، ساتھ کو حملہ کرنے والے تھے، جب حملہ کر دیا فوراً سے خدا کی آواز آئی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ توجہ کیجیے یہاں پر، اس میں پیغامات ہیں، مقام رضا کو سمجھایا جا رہا ہے۔ جب انسان اپنے پورے وجود کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے تو منزل ایک طرفہ باقی نہیں رہتی ہے، پھر یہ دو طرفہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب میں نہیں کہوں گا تم میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اب خدا خود پکارے گا تم میرا بندہ ہے، میری جنت میں آ جا۔ خدا کی آواز خود آئے گی، اب تو میرا بندہ ہے، فادخلی فی عبادی، راضیۃ مرضیہ کی منزل ہے، تو بھی اپنے رب سے راضی، تیرا رب بھی تجھ سے راضی، دو طرفہ معاملہ ہو جائے گا۔ مقام رضا حاصل کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ مقام رضا کیسے حاصل ہوگا؟ کیسے حاصل ہوگا؟ جو بھی نیکی آپ کر سکتے ہیں مولا امام صادق کے فرمان کے مطابق، حاصل کیسے ہوگا؟ اور یہاں پر ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے عربی کا، عربی شاعر بیان کرتا ہے، تحکم یا الہی کیف شئت فإنی قد رضیت بما رضیت، پروردگار تو حکم فرما، جس میں تیری چاہت ہے اس میں میری چاہت ہے، جس میں تیری رضائیت پوشیدہ ہے اسی میں میری رضائیت پوشیدہ ہے۔ یہی مقام رضا و تسلیم کی منزل ہے، اس سے بڑی منزل نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا کریں کہ مقام رضا ہمیں حاصل ہو جائے، مقام تسلیم ہمیں حاصل ہو جائے، جو خدا نے کیا اس پر راضی ہو جائے، یہ شکوے شکایت ہماری زندگی سے چلے جائیں۔ کوئی دنیا سے چلا گیا، پروردگار کو ہمارے ساتھ یہ کرنا تھا، ابھی تو جوان بیٹا تھا، ابھی ہماری ماں کی عمر ہی کیا تھی، ہمارے بابا کی عمر ہی کیا تھی۔ یہ جو شکوے آپ کی میری زبان سے جاری ہوتے ہیں، مقام رضا و تسلیم کی منزل پر ہم فائز نہیں ہیں، دور ہیں اس سے۔ کیسے حاصل ہو گئی؟ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام، من ہم بالخیر، توجہ تو سنیے گا، من ہم بالخیر فلیعجلہ ولا یؤخرہ فإن العبد ربما عمل العمل وقد غفرت لك ولا اکتب علیک شیئا ابدا۔ مولا فرماتے ہیں جب تم نے ارادہ کر لیا، مقام رضا کیسے حاصل ہوگا؟ امام نے بیان کیا، ایک آپ کو فارمولہ دے رہے ہیں، جب مقام رضا حاصل ہو جائے گا تو دعا آپ کی مقبول ہو جائے گی، پھر آپ کو کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی، خدا سے مانگے خدا خود عطا کرتا چلا جائے گا۔ جب یہ منزل آپ کے پاس آ جائے گی، امام حسین نے مانگا نہیں تھا مجھے تو یہ مقام عطا کر، مقام رضا کا خدا نے خود آواز دی تھی، میری جانب پلٹ آ، تو خدا سے راضی، تیرا خدا تجھ سے راضی۔ اے میرے بندے تیری شان یہ بن گئی ہے، تو نے اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا دیا ہے، اب میں خدا تجھے اس کا اجر دوں گا۔ تو مولا بیان کر رہے ہیں، من ہم بالخیر، جو بھی یہ ارادہ کر لے، من ہم بالخیر، جو بھی ارادہ کر لے کسی بھی خیر کو انجام دینے کا۔ میں نے ارادہ کیا، رات کو سویا، آج رات کو نماز شب پڑھوں گا، ارادہ کیا، توجہ کیجئے گا، نماز شب پڑھنی آج مجھے، ارادہ کر کے سویا ہوں، الارم لگایا، ان کیس آنکھ نہیں کھل پائی، کل دوبارہ ارادہ کیجئے۔ یہ جو آپ ارادہ کر رہے ہیں اس پر باقی بھی رہنا ہے۔ نماز شب کے پڑھنے کا جو آپ ارادہ کر رہے ہیں، آج رات کو اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک آنسو خدا کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر پیش کروں گا۔ من ہم بالخیر، یہ جو آپ نے ارادہ کیا، مولا فرماتے ہیں فَلْيُعَجِّلْهُ وَلَا يُؤَخِّرْهُ، اس کار خیر میں جلدی کرو، اس میں تاخیر مت کرو۔ یہ موقع اگر ہاتھ سے چلا گیا تو جو مقام تمہیں ملنے والا ہے، اگر یہ عادت بنا لی ہے، جو بھی نیکی کا ارادہ آپ کے ذہن میں آیا اس کو فوراً انجام دیں، فوراً جا کر انجام دیں، بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی تعامل کے اس کو انجام دیں۔
क्यों अंजाम दें? मौला फरमाते हैं फ़इन्नल अब्दा रुब्बमा अमिलल अमला वक़द ग़फ़रतु लका वला अक्तुबु अलैका शैयन अबदा। फिर खुदा की आवाज आती है, ये जो इरादा तुमने नेकी का किया है उसमें ताजील की है, ताखीर भी नहीं की है। तो अब खुदा अपने बंदे से कहता है, ऐ मेरे बंदे, क्यों तूने क्योंकि नेकी में जल्दी की है, ताखीर नहीं की है, अब मैं खुदा तुझे ये गिफ्ट दूंगा, ये तोहफा दूंगा, मैंने तुझे बख्श दिया है, अब तेरे नामा अमाल में कोई नुकसान वाली शय मैं नहीं लिखूंगा। मकाम रिज़ा, जब इंसान की जिंदगी खैर ही खैर बन जाएगी, मकाम रिज़ा हासिल हो जाएगा, मार्फत बढ़ती चली जाएगी। जितनी खुदा की इताअत करते चले जाएंगे, जितना खुदा की बारगाह में झुकते चले जाएंगे, परवरदिगार आलम आपको अता करता चला जाएगा। अपनी जिंदगी में खैर को लेकर आइए। और सबसे बेहतरीन खैर क्या है? रिवायत बहुत सारी हैं, हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। यकीन कीजिए इजाबत दुआ इसके अंदर पोशीदा है। ये जो मैं बयान करने जा रहा हूं, इजाबत दुआ, दुआ की मकबूलियत इसके अंदर पोशीदा है। हम तवज्जो नहीं करते हैं। खुदा हमें मौके दे रहा है, खुदा हमें मौके फराहम कर रहा है। देखो ये मौका दे रहा हूं, वो क्या है? लोगों के दिलों को शाद करना, खुशहाल करना। अज़ीज़ान गिरामी, ये करके आप देखिए, इसका नतीजा जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, आज़मूदा चीजें हैं। ये करके देखिए, नियत कीजिए किसी मोमिन के दिल को खुश करना है। इदखालुल मोमिन इदखालुस सुरूर फी क़ल्बि मोमिन, बहुत बड़ी चीज है। मसरूर, खुशी को, खुशहाली को एक मोमिन के कल्ब में दाखिल करना। अगर आप बाइस बन गए, यकीन कीजिए परवरदिगार आलम आपकी हाजात को पूरा करता चला जाएगा। बहुत बड़ी चीज है, लोगों को खुश कीजिए। रिवायत एक बड़ी अजीब गरीब मैंने देखी, आज ही मैं मुताला कर रहा था, उसमें बड़ी अजीब रिवायत मुझे नजर आई। लोगों की हाजत रवाई, हमें कुव्वत अता कर रही है ये रिवायत। रिवायत क्या है? अल्लामा मजलिसी ने इसको किताबुल हज में जिक्र किया, चंद मवालिद बयान किए हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो हज पे नहीं जा सकता, इस्तिताअत नहीं है, बेचारे पर पैसे नहीं है। क्या करे कि वही सवाब के जो एक हाजी को अता होता है उसको अता हो जाए? कोई ऐसी चीज होनी चाहिए। इस्लाम ने मासूमीन अलैहिस्सलाम की जानिब से काफी नेमुल बदल चीजें हमें अता हुई हैं। अगर ये शख्स ये नहीं कर सकता तो इसका बदला हम इसे इस तरीके से दे रहे हैं। एक बंदा ज़ियारत इमाम हुसैन को नहीं जा सकता, इस्तिताअत नहीं है, पैसे नहीं है, नमक से रोटी खाओ वो भी नहीं कर सकता, तो अब वो सवाब के जो एक ज़ाहिर को मौला के रोजे पर जाकर खुदा अता करता है, ये उस शख्स को कैसे सवाब अता हो जिसके पास पैसे नहीं है ज़ियारत पर जाने की? क्या करे? तो अब हमें रिवायत मिलती है, कुछ भी नहीं करना है। अगर ये ज़ाहिर और सवाब हासिल करना चाहता है कि जो एक ज़ाहिर मौला की ज़री के सामने खड़े होकर ज़ियारत पढ़ता है, मौला से खिताब करता है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, इसको सवाब कैसे अता हो? तो मौला फरमाते हैं मुश्किल बात नहीं है, हम तुम्हें नेमुल बदल अता कर रहे हैं। अपने घर की छत पर चले जाओ, मौला हुसैन के रोज़े की जानिब रुख करके 3 मरतबा कहो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, तुम्हें खुदा वही सवाब अता करेगा गोया वहां पर मौजूद हो। तवज्जो करें आप, अल्टरनेटिव चीजें मौजूद हैं, हमें शोर नहीं है। इसी तरीके से रावी आया मेरे मौला इमाम सादिक की खिदमत में, रावी कहता मैं हज पर गया, हज करने के बाद मैं मौला इमाम सादिक की खिदमत में आया। जाहिर सी बात है, हज करने के बाद अगर रूह हज के पास ना जाया जाए, हज आपका कैसे जाएगा खुदा की बारगाह में? रूह हज मदीने में, लिहाजा हज करके जाओ रूह काबा के पास। कहता मैं आया मौला की खिदमत में, मौला ने एक अजीब और गरीब सवाब का, कहां से आ रहे हो? कहने लगा मौला हज करके आ रहा हूँ, खाने खुदा की ज़ियारत करके आ रहा हूँ। मेरे मौला ने कहा, अजीब रिवायत है, मेरे मौला ने बयान किया, तुम्हें मालूम है ये जो तुमने 7 चक्कर लगाए हैं
یہ جو 2 رکعت نماز تم نے پڑھی ہے، یہ جو صفا و مروہ کے درمیان تم نے سعی کی ہے، اس کا ثواب جانتے ہو؟ کہ مولا نہیں جانتا؟ میرے مولا نے کہا کہ یہ جو تم نے 7 چکر لگائے ہیں، یہ جو 2 رکعت نماز تم نے ادا کی ہے حج کے دوران، اور صفا و مروہ کے درمیان جو سعی تم نے کی ہے، 7 چکر جو لگائے ہیں، اس کا ثواب جانتے ہو کیا ہے؟ راوی کا بیان یہ ہے، میرے مولا امام صادق نے بیان فرمایا، اس 7 چکر کے مقابلے میں، اس 2 رکعت کے مقابلے میں، اور جو صفا و مروہ کے درمیان تم نے سعی کی ہے، خدا نے اس کے مقابلے میں تمہیں کیا عطا کیا ہے؟ کہ اس کے مقابلے میں تمہیں 10,000 نیکیاں خدا نے عطا کی ہیں، اور 10,000 گناہ تمہارے مٹا دیے ہیں، اور 10,000 حاجتیں تمہاری چاہے دنیاوی ہوں چاہے اخروی ہوں خدا نے قبول کر لی ہیں۔ راوی نے جب یہ سنا تعجب کرنے لگا، ہکا بکا، حیران و پریشان، کہنے لگا جعلت فداک ان ھذا لکثیر۔ راوی کہہ رہا فقلت جعلت فداک ابن رسول اللہ ان ھذا لکثیر، یہ جو آپ نے بیان کیا زیادہ بیان کیا ہے۔ میرے مولا نے کہا افلا اخبرک بما ہوا اکثر من ذلک، تم چاہتے ہو تم اس سے زیادہ ثواب میں حج کا بتاؤں؟ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، ہماری بات شروع ہوئی تھی کس کے اوپر؟ ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا حج سے بڑھ کر ہے۔ ایک شخص حج پہ نہیں آ سکتا، وہ کیا کرے؟ مومن کی حاجت پوری کر دے، مومن کی حاجت روائی کر دے، اس کے کام آ جائے، اس کے قلب میں خوشحالی کو داخل کر دے۔ اب مولا کہتے ہیں یہ جو تم نے حج کیا اس کا ثواب ہم نے بیان کیا ہے، اب اس سے زیادہ ہم حج کا ثواب بیان کر رہے ہیں۔ جب تم ایک مومن کے قلب میں خوشی کو داخل کرتے ہو، اس کے دل کو خوش کرتے ہو، تو مولا فرماتے ہیں لَقَضَاءُ حَاجَةِ امْرَئٍ مُؤْمِنٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ حَجَّةٍ وَحَجَّةٍ حَتَّى عَشْرَ حُجَّج۔ اللہ اکبر۔ مولا نے 3 مرتبہ حج کو شمار کیا، کہا کہ جو ایک بندے مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے، پروردگار اسے 1 حج کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کو 2 حج کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کو 3 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ راوی کہہ رہا ہے یہاں تک کہ میرے مولا امام صادق نے 10 حج کو شمار کیا، کہا کہ جو ایک بندہ مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے، پروردگار عالم اسے 10 حجوں سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ مومن کی حاجت روائی، مومن کے کام آئی، جتنا ہو سکے مومن کی مدد کیجیے، جتنا ممکن ہے۔ یہ مت سوچیے اس کو میں جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں، مومن ہونا چاہیے، ایک آل محمد کا رشتہ بس کافی ہے، محبت کرنے والا ہے، اس کی مدد کیجیے۔ عزیزان گرامی، خدا نے رضائیت کو اپنے اطاعت میں چھپا کر رکھا ہے۔ ہمیشہ انسان کوشش کرتا رہے کہ خدا کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارے، ہمیشہ۔ اس کے بعد ایک امام رضا کی حدیث مولا فرماتے ہیں جان لو خدا کی توحید کے بعد، رسول اللہ کی رسالت کے بعد، ہماری امامت اور ولایت کے بعد سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ جو بندگان خدا ہیں ان کی مدد کیا کرو۔ سب سے بہترین عمل یہی ہے، اس سے بڑا عمل ہماری نگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ خدا کی توحید کے بعد، رسول کی رسالت کے بعد، ہماری امامت و ولایت کے بعد اس روئے زمین پر محبوب ترین عمل جو خدا کی نگاہ میں ہے، ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا ہے۔ مومن کی حاجت کو پورا کرو، اس کے دل کو خوش کرو کسی بھی طریقے سے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں رسول خدا کے زمانے میں ایک شخص تھا، بڑا گناہگار تھا، بہت ہی معصیت کار۔ لوگ رسول خدا کی خدمت میں اس کے بارے میں بتانے لگے، یا رسول اللہ ایک شخص بڑا گناہگار ہے، بہت زیادہ گناہ کرتا ہے۔ رسول خدا نے کہا کہ وہ شخص توبہ کرے گا، خدا اس کی برائیوں کو اچھائی میں تبدیل کر دے گا۔ اب ذرا دیکھیے گا، اس کے بعد مولا امام رضا بیان کرتے ہیں، روایت بڑی لمبی ہے۔ امام رضا نے بیان کیا ہوا کیا، یہ کیسے ہوا جو رسول خدا نے بیان فرمایا کہ پروردگار اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔
फरमाते हैं एक मर्तबा एक शख्स गुजर रहा था, एक जगह से जा रहा था। रास्ते में उसने क्या देखा, एक दरख्त के नीचे एक इंसान सो रहा है। सोते सोते अचानक हवा चली, इसके कपड़े अपनी जगह से हट गए, इसका जिस्म जाहिर होने लगा। तवज्जो कीजिएगा, इसका जिस्म जाहिर होने लगा। अब ये जो गुनाहगार मर्द था ये करीब गया, इसने क्या किया? अभी रिवायत मैंने क्या पेश की, हर वक्त खुदा की इताअत में मशगूल रहे इंसान, नेकी को हाथ से ना जाने दे। छोटी से छोटी नेकी न जाने इंसान को कहां तक पहुंचा दे, खुदा से नजदीक कर दे। ये नजदीक गया, इसने उसकी कमीज को दोबारा उसके बदन पर ढक दिया, करके चला गया। रसूल खुदा ने दुआ की थी ये तौबा करेगा। ये नींद से बेदार हुआ, वहां जो लोग खड़े थे ऐसे ही वो आगे गए, कहने लगे जब तुम सो रहे थे तो तुम्हारी कमीज अपनी जगह से हटी, तुम्हारा जिस्म नजर आ रहा था। एक शख्स यहाँ से गुजर रहा था, उसी शख्स का नाम लिया, उसने तुम्हारी कमीज को दोबारा तुम्हारे जिस्म पर ढक दिया। जैसे ही इस बंदे खुदा ने ये सुना जो सो रहा था, अपने हाथों को बुलंद किया। तवज्जो कीजिएगा, रसूल खुदा ने दुआ की है, यहाँ पर मकबूलियत मिली। इसने अपने हाथों को बुलंद किया, अपने हाथों को बुलंद करके कहता है परवरदिगार, ये जो बंदे खुदा ने मेरे साथ ये अमल किया है, इससे मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। परवरदिगार इसकी आकिबत को खैर करना, इसकी आकिबत बखैर हो, ये दुआ की है। उसके बाद इमाम रज़ा फरमाते हैं अज़ीज़ान गिरामी, इसके एक ही हफ्ते बाद एक जंग वाक़या हुई। जंग में रसूल खुदा के साथ गया, अल्लाह अकबर। जंग में रसूल खुदा के साथ गया, शहादत पर फायद हुआ। रसूल खुदा ने कहा कि जो मैं कह रहा था ये शख्स तौबा भी करेगा, खुदा इसकी बुराइयों को अच्छाइयों में तब्दील कर देगा, जन्नत की तरफ चला जाएगा। किस वजह से? सिर्फ एक बंदे खुदा के दिल को खुश किया, उसके ऐब को छुपाया। बड़ी बात नहीं थी, इताअत जितनी भी हो अगर उसमें खुलूस शामिल होता है, परवरदिगार उसको कबूल करता है। तवज्जो कीजिए अज़ीज़ान गिरामी, तो इसमें दुआ पोशीदा है, इजाबत इन चीजों में। कोशिश कीजिए लोगों के काम आइए, मखसूसन अज़ादारों की खिदमत कीजिए। बहुत बड़ा काम है जो लोग मजालिस अदा बर्पा करते हैं, खिदमत अंजाम देते हैं। हत्ता अज़ादार जो घर से चलकर फर्श अदा पर आकर बैठता है, बड़ा मकाम रखता है। इससे बड़ा मकाम नहीं अज़ादार का। अज़ीज़ान गिरामी, अगर दुआएं मकबूल करवानी है तो फर्श अदा को अहमियत देना सीखिए, बावजूद होकर फर्श अदा पर आया कीजिए। ये फर्श अदा कोई मामूली फर्श नहीं है। जनाब सैयदा यहाँ पर आती है, मेरा मौला सज्जाद यहाँ पर आकर बैठता है, तमाम अइम्मा यहाँ पर आते हैं, और आप जानते हैं क्या करते हैं? अज़ादारों की जूतियों को ठीक कर करके रखते रहते हैं। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, मौला का चाहने वाला है ज़ोहरी, कहता है मौला की शहादत के बाद, इमाम हुसैन की जब शहादत वाक़ हो गई, कहता है कि मैं उसके एक साल बाद मौला की खिदमत में गया। मेरी बेटी की शादी थी, मैंने मौला से जाकर कहा मौला मेरी बेटी की शादी में आप तशरीफ लाइएगा। अज़ादारों, मेरा मौला सज्जाद कहता है ए ज़ोहरी, जब से मेरा बाबा इस दुनिया से गया है हमारी खुशियां खत्म हो गई हैं। अब हमने शादियों में जाना छोड़ दिया है, किसी खुशी की महफिल में हम नहीं जाते हैं। अज़ादारों, मेरा मौला सज्जाद के बड़ी मोहब्बत है इमाम सज्जाद को फर्श अदा से। अज़ादार मजालिस से बड़ी मोहब्बत करता है मेरा मौला सज्जाद, अजरुकुम अल्लाह। मेरा मौला सज्जाद कहता है ज़ोहरी, अगर तुम चाहते हो हम तुम्हारे घर पर तशरीफ लाएं तो मेरे बाबा हुसैन की मजलिस को बर्पा करो, फर्श अदा को बिछाओ, हम तुम्हारे घर पर तशरीफ लाएंगे। अज़ादारों, एक मर्तबा ज़ोहरी कहता है मौला ठीक है, मैं मजालिस से अदा बर्पा करता हूँ, मैं फर्श अदा बिछाता हूँ, मेरे घर पर तशरीफ लाइएगा। अज़ादारों, ज़ोहरी ने फर्श अदा बिछाया, मेरे मौला को लेकर गया,
ایک مرتبہ ظہری کا بیان یہ ہے، میں نے مولا کو منبر کے سامنے بٹھایا، منبر سے نزدیک لے جا کر بٹھا دیا۔ اب جب خطیب نے مسائل پڑھنا شروع کیے ہیں، کربلا میں حسین استغاثہ کرتا رہا، حسین پانی مانگتا رہا، لیکن پانی کے بدلے مسلمانوں نے تیروں کی بارش حسین پر کی۔ خطیب جب یہ کہتا جاتا تھا، ایک عجیب ماحول بن گیا، سب روتے جاتے تھے، اب اپنے آپ کو پیٹتے جاتے تھے، یہاں تک کہ تمام عزادار کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ سے بلند ہو گئے۔ اب زہری کہتا ہے میں نے ان تمام لوگوں کو بٹھایا، ان کو آرام سے بٹھایا، اب میں نے دیکھا میرا مولا سجاد جہاں پر میں نے مولا کو بٹھایا تھا، مولا سجاد وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں دیکھتا ہوا میں دروازے کی جانب گیا، میں نے کیا دیکھا؟ میرا مولا سجاد اس مقام پر بیٹھا ہے جہاں پر عزاداروں کی جوتیاں موجود ہیں، میرا مولا عزاداروں کی جوتیوں کو ٹھیک کر رہا ہے۔ زہری کہتا میں نے ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو میرا کام تھا، میں عزاداروں کی جوتیوں کو ٹھیک کرتا۔ میرا مولا سجاد کہتا ہے اے زہری تمہیں معلوم نہیں ہے، اس مجلس میں صرف میں نہیں آیا تھا، اس مجلس میں ہمارے جد رسول خدا بھی آئے ہیں، اس مجلس میں تمام ائمہ آئے ہیں، میرا بابا حسین بھی آیا ہے، وہ یہاں پر موجود تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں وہاں پر بیٹھا ہوں، میرا بابا یہاں پر بیٹھا ہو۔ اجرکم علی اللہ، عزاداروں بڑا مقام ہے فرش عزا کا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے عزاداروں۔ آپ جو پرسہ دینا ہے حسین کی 4 سالہ بچی کا پرسہ ہے، حسین کی سکینہ کا پرسہ ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عزاداروں۔ عزاداروں یہ 4 سالہ بچی وہ بچی ہے، اس بچی کو میرے مولا حسین نے دعاؤں کے ذریعے مانگا تھا، خدا مجھے ایک بچی عنایت فرما جو میری ماں زہرا کے مشابہ ہو، سکینہ شباہت رکھتی تھی جناب سیدہ کے ساتھ، دعاؤں سے مانگے گئے اس بچی کو۔ اس بچی کے ساتھ کیا ہوا؟ کبھی تماچے کھاتی ہے، کبھی دوڑے لگائے جاتے ہیں، کبھی گوشواروں کو اتارا نہیں جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے۔ عزاداروں اتارنے میں اور کھینچنے میں بڑا فرق ہے، اتارے جب جاتے ہیں بڑے آرام سے اتارے جاتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن عزاداروں جب گوشوارے کھینچے جاتے ہیں، جب کھینچے جاتے ہیں تو کانوں کی لو بھی پھٹ جاتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، عزاداروں کوئی غم نہ دے خدا آپ کو سوا غم آل محمد کے عزاداروں۔ یہ بچی بڑی مظلومہ ہے، بڑی مظلومہ بچی ہے، اس بچی نے بڑے غم دیکھے ہیں۔ شام غریبہ میں راوی کہہ رہا ہے ایک مرتبہ جب خیموں کو آگ لگا دی ہے، میں نے کیا دیکھا؟ ایک بچی ہے اس کے دامن میں آگ لگی ہے۔ راوی کہتا میں نزدیک گیا، نزدیک جانا چاہتا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا اس بچی کے دامن کی آگ کو بجھا دوں۔ عزاداروں راوی کا بیان ہے میں جیسے ہی بچی کے نزدیک جاتا تھا بچی دور ہوتی جاتی تھی، میں جیسے نزدیک ہوتا تھا بچی دور ہٹتی جاتی تھی۔ میں نے بچی سے کہا اے بچی میں تمہارے دامن کی آگ کو بجھانا چاہتا ہوں، تم دور کیوں جا رہی ہو؟ بچی کہتی ہے اے شیخ ہم آل محمد میں سے ہے، ہمیں ہاتھ مت لگانا۔ مجھے نہیں معلوم یہ بچی دربار میں کیسے گئی ہے، کس طریقے سے دربار میں والد ہوئی ہے۔ اجرکم علی اللہ، عزادار راوی کہہ رہا ہے بچی مجھ سے کہنے لگی اے شیخ اگر تمہیں مجھ پر احسان کرنا چاہتا ہے، میری مدد کرنا چاہتا ہے تو ایک کام مجھ پر کر دے، ایک احسان مجھ پر کر دے۔ راوی کہہ رہا ہے میں نے پوچھا بی بی کیا احسان چاہتی ہو؟ بچی کہتی ہے مجھ پر ایک احسان کر دے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ راوی کہہ رہا ہے میں نے بچی سے پوچھا اے بچی نجف جا کر کیا کرو گی؟ نجف میں کون رہتا ہے؟ بچی کہتی ہے نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، میں دادا کے پاس جاؤں گی۔ اے دادا علی مجھے درے لگائے گئے، اے دادا علی آپ کے بعد ہمیں اسیر کیا گیا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ اجرکم علی اللہ، عزاداروں اب جب یہ کاروان اسیروں کا کربلا سے کوفہ کی جانب روانہ ہونے لگا ہے، عزاداروں مختل یہ کہتا ہے تمام بیویوں کو جب سوار کرا دیا گیا، اپنی اپنی سواری پر بیویاں سوار ہیں، ہر ایک بچے کو ملعونوں نے اس کی ماں کے ساتھ رکھا۔
वाहिद बच्ची सकीना थी। इस बच्ची को अलहदा सवारी पर सवार किया गया है। जनाब ज़ैनब कुबरा शिम्र से कहती है, शिम्र बच्ची छोटी है, लेकिन गिर जाएगी, इस बच्ची को मेरे साथ बिठा दे। शिम्र कहता है ज़ैनब नहीं गिरेगी। अज़ादारों, जब ये कारवां चलने लगा, सकीना को ऊंट की पीठ पर सवार कराया गया। अब ये कारवां जब बढ़ता जा रहा है, एक मौका वो आया, रास्ते में कारवां रुका। मालूम किया गया कारवां क्यों रुका है। अज़ादारों, पता चला सकीना ऊंट से नीचे गिर गई है। अब ज़ैनब कुबरा सकीना को ढूंढने निकली है, बच्ची गिर गई है। ये हुसैन ने अमानत दी थी ज़ैनब को, ज़ैनब सकीना का ख्याल रखना है। अब ज़ैनब हुसैन को क्या जवाब देगी? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, कारवां रुका। अज़ादारों, जैसे कारवां रुका, तमाम लोग तादियाने लेकर सैयद सज्जाद की जानिब बढ़े हैं। सैयद सज्जाद को मारते जाते हैं और ये कहते हैं, ऐ सैयद सज्जाद, इस कारवां को कहो आगे बढ़े। सैयद सज्जाद ने अब अपने बाबा के सर को देखा, कहा कि बाबा, बाबा, अब सज्जाद की भी इस काबिल नहीं है कि मजीद दुर्रे खा सके। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, ज़ैनब ने कहा शिम्र में ना कहती थी बच्ची गिर जाएगी, बच्ची छोटी है। अज़ादारों, शिम्र ने एक अजीब इंतजाम किया, कहा कि ज़ैनब ये बच्ची नहीं गिरेगी। अज़ादारों, शिम्र ने क्या किया होगा? क्या बड़े आराम से ज़ैनब के हवाले कर दिया होगा? अज़ादारों, शिम्र ने ऐसा नहीं किया। शिम्र ने क्या किया है, एक मरतबा सकीना को ऊंट की नंगी पीठ पर लिटाना शुरू किया। एक रस्सी को मंगवाया गया। अज़ादारों, उलमा का बयान है, एक रस्सी को मंगवाया गया। अब उस ऊंट की पीठ के साथ 4 साल सकीना को बांधना शुरू किया। अब जब ये बच्ची जिंदान शाम में पहुंची है, अज़ादारों, बच्ची का आलम ये था, कुर्ता खून से लहूलुहान था, बच्ची के जिस्म से खून रिस रहा था, खून बह रहा था। अज़ादारों, बड़ी मुसीबत झेली है बच्ची ने। जिंदान शाम में कारवान पहुंचा है। जिंदान शाम जब ये कारवान पहुंचा, कारवान वाले थके हुए थे, न जाने कितने घंटों का सफर था। मेरी बीवियों को गर्मी के आलम में खड़ा रखा गया था। अब अजीब कैफियत थी, सब लोग थके हुए थे। जब जिंदान शाम में पहुंचे हैं तो बड़े थक चुके थे, तमाम लोग सो गए। अज़ादारों, सकीना भी सो गई है। अब सकीना ने अचानक ख्वाब में कुछ देखा, अब बेदार हुई है, रोती जाती है, गिरिया करती जाती है। एक मरतबा सैयद सज्जाद आगे बढ़कर पूछते हैं, बहन सकीना क्या हो गया, तुम बेदार क्यों हो गई हो? अज़ादारों, सकीना कहती है, भैया मैंने ख्वाब में अपने बाबा हुसैन को देखा है। आज बाबा अकेले नहीं आए थे, आज बाबा के साथ दादी ज़हरा भी साथ थी। अजीब कैफियत में मेरे बाबा को देखा है, मैं अपने बाबा को चाहती हूँ, मेरा बाबा मुझे याद आ रहा है। बच्ची रोती जा रही है। अब जब ये आवाज यजीद मलऊन के कानों तक पहुंची है, अज़ादारों, यजीद की नींद में खलल वाक़ हुआ, अपनी कनीज़ों को बुलाया और ये सवाल करता है, ये बच्ची क्यों गिरिया कर रही है? कनीज़ें कहती हैं, इस बच्ची ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा है, अपने बाबा को चाहती है। अज़ादारों, यजीद कहता है, ये जो सर हुसैन रखा हुआ है तश में रखो और इस बच्ची को ले जाकर दे दो। अज़ादारों, मक्तल ये कहता है, उन कनीज़ों ने सर हुसैन को तश में रखा, उस पर कपड़ा डाला, अब जिंदान शाम की जानिब बढ़ने लगी है। जब ये कनीज़ें जिंदान शाम की जानिब बढ़ रही थी, अज़ादारों, सकीना ने जब ये देखा है, कनीज़ों के हाथ में ठार है। सकीना कहती है, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे मेरे बाबा को ला दो, मैं अपना बाबा चाहती हूँ। अज़ादारों, जब तश नजदीक आया है, कपड़े को जब हटाया है, क्या देखा? वो खाना ना था, वो सर हुसैन था। सकीना आगे बढ़ी, सर हुसैन को थामा, अपनी आगोश में रखा, अब गिरिया करती जाती है, सर को प्यार करती जा रही है, खून को साफ करती जा रही है। ऐ बाबा, ये आपका हाल किसने किया है? ऐ बाबा, आपके बाद हमें असीर किया गया। ऐ बाबा, हमें दुर्रे लगाए गए। ऐ बाबा, सकीना ने रास्ते में तमाचे खाए हैं। सकीना गिरिया करते करते खामोश हो गई है। अज़ादारों, सैयद सज्जाद आगे बढ़े। सैयद सज्जाद ने सकीना की नफ्स को चेक किया है। एक मरतबा सैयद सज्जाद समझ गए, मेरी बहन सकीना इस दुनिया से जा चुकी है। अज़ादारों, सैयद सज्जाद ने फुप्पी अम्मा को देखा, कहा फुप्पी अम्मा, इन्ना लिल्लाह
چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، کیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن اصغر کا، کیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن اصغر کا، اٹھ نہ پایا چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، کیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن اصغر کا، کیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن اصغر کا، اٹھ نہ پایا ہے اٹھ نہ پایا ہے سکینہ کو اٹھا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، پھول سے گالوں پہ کہتے ہیں تماچوں کے نشان، پھول سے گالوں پہ کہتے ہیں تماچوں کے نشان، کاش بابا کو ہے کاش بابا کو دکھاتے میں مٹا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، اے مسلمانوں تمہیں اپنا ستائے گی صدا، اے مسلمانوں تمہیں اپنا ستائے گی صدا، بولے دربت میں بولے دربت میں سکینہ کو سلا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، دیکھ کر خوب ہرے کرتے کو بدن سے چپٹا، دیکھ کر خوب ہرے کرتے کو بدن سے چپٹا، گر گئے خاک گر گئے خاک پہ یہ دعا سنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، جس طرح سنتے تھے بابا سے بے لولی، جس طرح سنتے تھے بابا سے بے لولی، ایسے تلقین ایسے تلقین میں پریشان لا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، جس طرح
معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آئے پابند نہ ہو آگے رونے پہ نہ بہرا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آئے پابند نہ ہو آئے رونے پہ نہ بہرا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آواز سکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سکنے کی جیسے کہ سکینہ کو جیسے کہ سکینہ کو ہر زندہ رو رہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو زندان سے نجمی یاد آئی سکینہ کی زندان سے نجمی یاد آئی سکینہ کی دل رو رو کہہ رہا ہے دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصوما ہائے ہائے میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آئے پابند نہ ہو آئے رونے پہ نہ بہرا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کرے زندہ کی دیواروں سے
کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندان سے نجمی یاد آئی سکینہ کی دل رو رو کہہ رہا ہے رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہوا ہے ہر پابند نہ ہوا ہے رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندہ میں نہ تنہا ہو بر محمد آل محمد صلوات امیر المومنین و سید المسیحین السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا و سید نساء العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین خصوصاً بالفضل العباس بن امیر المومنین علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلطان ابو الحسن یا علی بن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء السلام علیکہ یا بیبی معصومہ فاطمہ طاہرہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا شریف القرآن سیدی عجل اللہ تعالی فرجاک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ